إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب وقوع صبر رحمت،
ادا خاکی بطحان کی وہ ودیعت، چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت، ہوئے پہلوے آمینہ سے حویدہ، دعائے خلیل اور نوید مسیحا۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا، تمام کائنات کا، تمام مخلوقات کا اکیلا ہی خالق، مالک، رازق، کارساز، مددگار، حاجت روا، مشکل کشا، داتا، دستگیر، گنج بخش اور غوث اعظم ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کا نظام ہے، جو ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا اور ہر چیز پہ پوری طرح قادر ہے۔ وہ اللہ وحدہ لا شریک کہ جو اپنی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اختیارات میں، احکامات میں اکیلا وحدہ لا شریک ہے، اس کی مخلوق میں سے کوئی ایک بھی اس کا شریک نہیں۔ بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پہ جن کا نام نامی، اسم گرامی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جنہیں رب العالمین نے پوری امت کی طرف قیامت تک کے لیے رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، حکیم الامت اور امام اعظم بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے ہماری رشد و ہدایت کا انتظام فرمایا۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک کے خطبہ میں بھی میں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے نبی رحمت سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج کر دنیا والوں پر بہت بڑا احسان فرمایا۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ فرمایا کہ لوگ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، وہ ضلال مبین، وہ کھلی گمراہی
کیا چیز ہے؟ اس میں سے ایک چیز کا میں نے ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے اوروں کو شریک بنا رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک، پسندیدہ اور برگزیدہ بندوں کے مجسمے، مورتیاں، بت بنا کر انہیں سجا کر ان کے آستانوں پر آ کر ہاتھ پھیلاتے، دعائیں کرتے، التجائیں کرتے اور ان کے ناموں پہ نظر و نیاز دیا کرتے، جبکہ یہ خاص اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کے سوا وہ اوروں کی عبادت کرتے، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا اور لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ میرے ان نبیوں کی، رسولوں کی اطاعت فرما برداری کریں، ان کی اتباع کریں، ان کے نقش قدم پہ چلیں۔ لیکن لوگوں نے اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اپنے بڑوں کی، اپنے اسلاف کی، اپنے بزرگوں کی اطاعت اور ان کی اندھی تقلید شروع کر دی۔ جو وہ کہتے وہ کرتے۔ انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات کو لوگ بھول چکے۔ گویا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک بھی کرتے اور اللہ کے نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اوروں کی اطاعت کر کے بدعات بھی کیا کرتے۔ اور یہ تمام تر گمراہی، ضلالت، جہالت اس کے پیچھے اپنے بزرگوں کی، آباء کی، اسلاف کی اندھی تقلید ہوتی ہے، کیونکہ جب بندہ تقلید چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو اپنا لے تو وہ گمراہیوں سے نکل کر، ضلالت اور جہالت سے نکل کر نور اسلام کی طرف آ جاتا ہے، اللہ کے دین میں پوری طرح داخل ہو جاتا ہے، توحید اور سنت کو اپنا لیتا ہے، شرک اور بدعات سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سے جرائم تھے لوگوں کے اندر۔ لوگ کمزوروں پر، اپنے سے ادنا درجہ کے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے، ان کا حق غصب کرتے، دھوکہ، فریب، ملاوٹ، لوٹ مار، یہ ان کا شیوا تھا۔ اور پھر مردوں کے علاوہ عورتوں پر بے جا ظلم، زیادتی،
یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں ان کا کوئی خیال کرنے والا نہیں تھا، اور لوگ اپنے گھر میں بیٹی کو رکھنا، اس کی پرورش کرنا بے عزتی کا باعث سمجھتے، اور جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی لوگ اس کی طرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتے اور اسے اپنے مجلس میں بٹھانا، اس سے بات چیت کرنا پسند نہ کرتے۔ کس قدر ضلالت اور گمراہی! اور ایسے لوگوں کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ان لوگوں میں کچھ اس قسم کے بھی ہیں کہ جب اسے بیٹی کی خبر سنائی جائے، اسے بتایا جائے کہ تیرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، یہ خبر سن کر وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی کی خبر سن کر اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں غم اور غصہ پی رہا ہوتا ہے اور سوچتا ہے اب میں کیا کروں۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر بہ، وہ اپنی قوم، اپنے قبیلہ کے لوگوں سے اپنا منہ چھپاتا پھرتا ہے، کہیں اسے کوئی پہچان نہ لے، اپنی مجلس سے اٹھا نہ دے۔ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، اگر اس بیٹی کو اپنے گھر میں وہ زندہ رکھے، اسے حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا ہے، یا وہ جا کر اپنے بیٹی کو گڑھا کھود کر زندہ ہی دفن کر دیتا ہے۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح ان لوگوں کے کتنے گندے اور کتنے برے فیصلے۔ نبی مکرم، رسول معظم، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، حضرت محمد مصطفیٰ، سب پیار اور محبت سے کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے بارے میں کسی اللہ والے نے اس طرح کہا کہ لوکی پوج دے پیسن حجرانو، لوکی پوج دے سی پے حجرانو، کئی حجرانو کئی شجرانو، کئی شجرانو کئی قبرانو، اونا در در دے پجاریانو، اونا در در دے پجاریانو، ایک در تے او سونا جھکان آیا، کائنات دا آلہ امام آیا، اور بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو،
بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی بچیاں روندیاں تے کرلاندیاں نو قبراں وچ پوریا جاندا سی اُنہاں بے کس تے مظلوماں لئی بن کے رحمت دا پیغام آیا کائنات دا آلہ امام آیا او دی رحمت دی پہ دھم گئی ہے او نظام تے آلہ نظام آیا۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اپنی داستان سنا رہا ہے، اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ میں سفر پہ چلا گیا، مجھے ایک عرصہ گزر گیا اور میرے واپس آنے تک میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہو چکی تھی اور بیٹی آہستہ آہستہ بڑی ہو رہی ہے، 2-3 سال کی عمر کی ہو گئی۔ جب میں اپنے گھر میں آیا میری بیوی نے میری بیٹی کو میرے حوالے کیا، مجھے بتایا اور میں اپنی بیٹی سے پیار اور محبت کرنے لگا، حتیٰ کہ وہ بیٹی میرے ساتھ مانوس ہو گئی، میرے ساتھ پیار اور محبت کرنے لگی۔ لیکن دوسرے تیسرے دن جب میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور لوگوں کی مجلس میں بیٹھا، جب میں ان کی مجلس میں بیٹھا کسی نے میری طرف اچھے انداز سے دیکھنا گوارا نہ کیا، مجھے اپنے مجلس میں بٹھانا پسند نہ کیا، آپس میں کہنے لگے دیکھو یہ کتنا ذلیل آدمی ہے، دیکھو یہ کتنا حقیر آدمی ہے، دیکھو یہ کتنا بے غیرت آدمی ہے کہ اس کے گھر کے اندر بیٹی موجود ہے، یہ بیٹی والا ہماری مجلس میں کہاں سے آ گیا؟ کہتا ہے کہ یہ باتیں سن کر میں بڑا پریشان ہو گیا، لوگ میری طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے، میرے ساتھ بات کرنا کلام کرنا پسند نہیں کرتے۔ بالآخر مجھے پتہ چلا کہ یہاں کے لوگوں کا یہ شیوہ بن گیا ہے، یہ دستور بن گیا ہے کہ اپنی بیٹی کو گھر میں رکھنا پسند نہیں کرتے، باہر لے جا کر گڑھا کھود کر اسے زمین کے اندر دفن ہی کر دیتے ہیں۔ میں نے بھی یہی ارادہ کر لیا اور پختہ عزم کر لیا، میں اپنے گھر میں واپس گیا، اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ لیا، ہتھیار لیا، باہر آیا، زمین کھود رہا ہوں، گڑھا کھود رہا ہوں اور میری معصوم چھوٹی سی بیٹی مٹی کے ساتھ کھیل رہی ہے، اسے نہیں معلوم کہ میرا والد یہ کیا کرنے لگا ہے، اسے نہیں پتا کیا کرنے لگا ہے۔ جب اسے تھوڑا سا محسوس ہوا نا کہ یہ تو مجھے اس گڑھے میں ڈال کر مجھے میرے اوپر مٹی ڈال کر بند کرنے لگا ہے، جب میری بیٹی نے محسوس کیا میری طرف آئی، کہنے لگی اے ابا جان کیا کرنے لگے ہیں؟ اگر میں آپ کے لیے بوجھ ہوں، اگر مجھے آپ اپنے لیے بوجھ محسوس کر رہے ہیں، میں کبھی آپ سے کپڑے نہیں مانگوں گی، کبھی کھلونے نہیں مانگوں گی، کبھی پیسے نہیں مانگوں گی، کسی بھی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گی، مجھے آپ زندہ رہنے دیں، مجھے چھوڑ دیں، میرے ساتھ یہ ناانصافی یہ ظلم نہ کریں۔ لیکن اس کی ان معصومانہ باتوں نے میرے دل پہ کوئی اثر نہ کیا، اس لیے کہ ان لوگوں کے دل سخت ہو چکے تھے، پتھر سے بھی زیادہ سخت، جن کے دلوں سے رحم، ترس
ختم ہو چکا تھا۔ بالآخر مایوس ہو کر اس نے کچھ الفاظ کہے جس کا ترجمہ کسی نے اس طرح کیا، بیٹی کہہ رہی ہے نہ رواں نہ پیسے منگا تے نہ تیرے کول آواں، اکیلے چھڑ کے نہ جاویں ابا کتے روندی ہی نہ مر جاواں۔ لیکن جب اس بات نے اثر نہ کیا، پھر کہتی ہے کہ جس دن روز قیامت ہو سے، جس دن روز قیامت ہو سے اللہ دے دربارے لب لواں گے تینوں ابا تے بدلے لواں گے سارے۔ لیکن پھر بھی مجھ پہ اثر نہ ہوا، میں نے اپنے بیٹے کو پکڑا اور گڑھے میں ڈال کر اوپر مٹی ڈال کر اسے بند ہی کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اللہ نے آپ پہ قرآن کی آیات نازل کی۔ اللہ نے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن تمام مجرم لوگوں کو جمع کیا جائے گا، محشر کے میدان میں بلایا جائے گا، ان سے سوال کیا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں فلاں پہ یہ ظلم کیوں کیا، فلاں پہ زیادتی کیوں کی، فلاں کو قتل کیوں کیا، فلاں کا حق غصب کیوں کیا، اور ان زندہ درگور کی ہوئی معصوم بچیوں کو بھی لایا جائے گا، ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اے معصوم بچیوں دنیا میں تو تمہارے کسی نے کوئی فریاد نہیں سنی، کوئی بات نہیں سنی، اب میرے دربار میں آ کر تم بات کرو، بتاؤ کہ تمہیں کون سے گناہ میں، کون سے جرم میں زندہ درگور کیا گیا۔ اب یہ الفاظ سن کر، یہ کلام سن کر، یہ آیات سن کر میرا دل دہل رہا ہے، میں غم زدہ ہوں، میں پریشان ہوں کہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے روز میں اس سوال کا کیا جواب دوں گا۔ وہ یہ بیان کر رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، اور سن سن کر آپ زاروں کی طرح رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں۔ ایک صحابی اسے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندے تو نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رلا دیا۔ آقا فرمانے لگے اسے بیان کرنے دو، اسے بتانے دو۔ آپ نے اسے حکم دیا دوبارہ پھر اپنا واقعہ بیان کر۔ آپ نے فرمایا یہ اپنے آپ بیتی سنا رہا ہے اور توبہ کا طریقہ پوچھ رہا ہے، کیا میری توبہ اللہ کے دربار میں قبول ہو سکتی ہے یا نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر اب آپ خالص توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، استغفار کر لیں، تو اللہ غفور الرحیم، وہ ارحم الراحمین، اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے اور ان کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب عورتیں جلوس نکالتی ہیں، باتیں کرتی ہیں کہ ہمیں ہمارا پورا حق نہیں دیا گیا، ہمارے ساتھ بے انصافی ہے، ہمارے جو حقوق ہیں ان کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ ذرا غور تو کریں، سوچیں تو صحیح کہ زمانہ جاہلیت میں ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوا کرتا تھا، لیکن اسلام آیا، قرآن آیا، نبی مکرم رسول معظم
محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تعلیم دی گئی، مردوں کو سکھایا گیا کہ جب گھر میں بیٹی پیدا ہو اس سے نفرت نہیں کرنی، اس سے محبت کرنی ہے، پیار کرنا ہے، اسے لباس پہنانا ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے، اس کے حقوق کا خیال رکھنا ہے، اس کو اچھی تعلیم دینی ہے، اس کی اچھی تربیت دینی ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی جسے 2 بیٹیاں عطا فرما دے وہ ان کی پرورش کرے، ان کی تعلیم دے، ان کی تربیت کرے، اور جب وہ بالغ ہو جائیں مناسب جگہ پہ ان کا رشتہ کر دے۔ یہ عمل کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی اسے جنت عطا فرمائیں گے، اور جنت کے اندر وہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اس طرح جس طرح یہ 2 انگلیاں ایک ساتھ ہیں۔ اسلام نے عورت کو عزت دی، چادر دی، 4 دیواری میں محفوظ رکھنے کا حکم دیا، اور مردوں کو حکم دیا کہ ان کے لباس کا، ان کی خوراک کا اور ان کی تمام ضروریات زندگی کا وہ خیال کریں۔ عورت گھر میں عزت سے بیٹھے اور مرد اس کے حقوق کا خیال کریں۔ اب بھی اگر وہ کہیں کہ اسلام نے ہمارے ساتھ انصاف نہیں کیا تو یہ ان کی حماقت ہے، جہالت ہے اور ضلالت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ دین اسلام کے اندر عورت کا کیا مقام رکھا گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے اندر قتل و غارت، لڑائی جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ۔ کسی نے کیا خوب کہا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبے نت کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی ہوتی رہتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں۔ اگر 2 بندوں نے مقابلہ کیا، گھوڑے دوڑائے، ایک کا گھوڑا آگے بڑھ گیا، ایک پیچھے رہ گیا، پیچھے رہ جانے والا بگڑ جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہاتھوں پائی ہو جاتا ہے، اس کے کنبہ قبیلہ کے لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور لڑائی شروع ہو جاتی، جنگ لگ جاتی چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ کوئی کہتا یہ گھاٹ ہے، پانی پہلے اپنے جانور کو میں نے پلانا تھا، تو نے کیوں پلا دیا؟ اور اسی لیے اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ مدینہ المنورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام، اوس و خزرج کے لوگ، مہاجرین و انصار اکٹھے ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک منافق کا گزر ہوا اور منافق لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ مسلمان اکٹھے ایک جگہ پہ اتفاق کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ بیٹھیں۔
منافق لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگتی، وہ یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں لڑتے ہی رہیں۔ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا مسلمان کا کام نہیں، منافق کا کام ہے۔ مسلمان کا کام کیا ہے کہ جو لڑے ہوئے ہیں، جو بکھرے ہوئے ہیں، ان کو جوڑنا، اکٹھے بٹھانا اور آپس میں ملانا۔ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک منافق نے اوس و خزرج کے لوگوں کو، انصار مدینہ کو پرانی بات یاد کروا دے، پرانی لڑائی یاد کروا دے، اور بعض جذباتی لوگ ہوتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے طیش میں آ جاتے ہیں، پھر جھگڑا شروع ہو گیا، اختلاف شروع ہو گیا۔ قریب تھا کہ تلواریں بے نیام ہو جاتی ہیں، اتنے میں نبی رحمت، امام کائنات، سید المرسلین، رحمت للعالمین، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باتوں کو سنا اور ان کی طرف دیکھ کر آپ فرمانے لگے، مسلمانوں، میرے ہوتے ہوئے یہ کیا جہالت کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اگر یہی باتیں کرنی ہیں، یہی کچھ کرنا ہے تو میرے آنے کا فائدہ ہی کیا؟ میرا کلمہ پڑھنے کا، اسلام لانے کا فائدہ ہی کیا؟ اور اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی یہ آیات نازل فرمائیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے لوگو، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، حالانکہ تم پہلے ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں میں حسد تھا، بغض تھا، کینہ تھا۔ اللہ نے اپنا رسول بھیجا، اس پہ قرآن نازل کیا، اس نے تمہیں تعلیم دی اور تمہاری تربیت کی کہ تم اللہ کی نعمت کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، اور تم ٹیڑھی راہ پہ چل رہے تھے، جہنم کے کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بس جہنم کے گڑھے میں گرنے والے ہی تھے۔ اللہ نے تمہاری رہنمائی کی، تمہیں اس سے بچا لیا، لہٰذا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر! اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی نعمت کیا ہے؟ وہی جس کا اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں تھوڑا سا آگے جا کے ذکر کیا۔ فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مبین۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والے بندوں پر بہت بڑا احسان کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ نے اور بھی انعامات کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا، لیکن جس طریقہ سے، جس انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا ذکر کیا ہے، کسی اور نعمت کا اس طرح اللہ نے تذکرہ نہیں کیا۔ کہنے والا کہتا ہے، دیکھ اللہ کی نعمتیں کس قدر، ستاریاں دے بلدے نے چراغ تیرے واسطے، میویاں دے پکے ہوئے نے باغ تیرے واسطے، امب تیرے واسطے، انار تیرے واسطے،
केला हरे शाल दा तैयार तेरे वास्ते, मक्खियां बनांदियां ने शहद तेरे वास्ते, मज्जां दुध देंदियां सफेद तेरे वास्ते। कुरान जी अखलिया उसूल तेरे वास्ते, आमिना दे लाल दा रसूल तेरे वास्ते। करोड़ा नालों चंगाई एहसान किरदगार दा, तो फिर भी नहीं बंदिया शुक्र गुजार दा। फरमाया मैंने ईमान वालों पर, मुसलमानों पर बहुत बड़ा एहसान किया है। क्या एहसान? कि इज़ बाअसा फ़ीहिम रसूलम मिन अनफुसिहिम। फरमाया मैंने इन ईमान वालों में, मुसलमानों में, उनकी जानों में से ही एक रसूल उनमें भेजा है। ये एहसान है अल्लाह का। बात को समझिए। लोग नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ें तो बड़ी करते हैं, आपकी विलादत के तज़किरे और आपकी विलादत पे खुशी की इजहार भी। खुशी होनी चाहिए हर मुसलमान को। अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन जो ख़तरनाक बात है, जो गज़ब की बात है, जो अक़ायद और आमाल को बर्बाद कर देने वाली बात है, वो ये है, ये कहना कि अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने में से पैदा किया। ये ख़तरनाक बात है। आप अल्लाह के नूर में से नूर हैं। ये नुकसानदेह बात है जो इंसान के अक़ायद और आमाल को बर्बाद करके रख देती है। इसलिए कि हकीकत ये है, अल्लाह ताला ना खुद किसी में से पैदा हुआ और ना ही उस में से कोई पैदा हुआ। बात इंसाफ की है ना वो किसी में से पैदा हुआ और ना कोई उस में से पैदा हुआ, ना कोई फरिश्ता और ना कोई नबी, ना कोई रसूल। ये सब क्या हैं? ये सब अल्लाह की मखलूक हैं। अल्लाह ताला अपनी ज़ात में, अपनी सिफ़ात में अकेला है, वहदहू ला शरीक है, जिसने ऐलान फरमाया कि मैंने ईमान वालों में, उनकी जानों में से ही उनमें रसूल भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की ज़ात से नहीं, फरिश्तों में से नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में से हैं। आप अल्लाह के बंदे हैं, बशर हैं। हकीकत ये है। और ये आयात कुरान पाक में कई जगह पे हैं जिनमें अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बशर कहा, अपना बंदा कहा, और अल्लाह ने जगह जगह पे इस बात की नफ़ी की है कि मैं वहदहू ला शरीक हूँ, मुझ में से कोई पैदा नहीं हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, लेकिन बंदों में हमारा ईमान, हमारा अक़ीदा ज़रा नोट कीजिए, दिल की तख्तियों पे लिख लीजिए। हमारा अक़ीदा ये है, ईमान ये है कि अल्लाह की तमाम मखलूक़ात में से इंसान अफजल है। अल्लाह की सारी मखलूक में से इंसान अफजल है। कहाँ फरमाया? वलक़द कर्रमना बनी आदम, वलक़द कर्रमना बनी आदम व हमलनाहुम फिल बर्रि वल बहरि व रज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात व फ़ज़्ज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन ख़लक़ना तफ़ज़ीला। हमने औलाद आदम को, बनी आदम को, इंसान को, तमाम मखलूक पे इज़्ज़त अता फरमाई, फ़जीलत अता फरमाई। फरमाया इस ज़मीन के अंदर, आसमां की छत के नीचे जितनी भी नेमतें हैं,
جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری میں نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں، اور باقی مخلوقات کو ہم نے انسان کی غلامی کے لیے، انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر سنیے، اللہ کی تمام مخلوقات میں سے انسان افضل، سارے انسانوں میں مسلمان افضل، سارے مسلمانوں میں اولیاء افضل، تمام اولیاء سے شہداء افضل، شہداء سے صلحاء افضل، صلحاء سے فرمایا تابعین افضل، تابعین سے صحابہ کرام افضل، اور صحابہ کرام میں خلفائے راشدین افضل، اور خلفائے راشدین سے سابقہ تمام انبیاء افضل، اور سارے انبیاء سے مصطفیٰ افضل، اور مصطفیٰ سے خدا افضل۔ خدا سے کم، باقی سب سے زیادہ دو عالم میں اعلیٰ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے، ایک طرف اللہ کی ساری مخلوق ہو، تمام جنات ایک طرف، تمام فرشتے ایک طرف، عابدین کی عبادت ایک طرف، زاہدین کا زہد ایک طرف، اولیاء کی ولایت ایک طرف، متقین کا تقوی ایک طرف، ذاکرین کا ذکر ایک طرف، شاکرین کا شکر ایک طرف، سورج کی کرنیں، چاند کی شعاعیں، ستاروں کی تابانیاں، پھولوں کی مہک، اور اللہ کی تمام مخلوق کی خوبیاں ایک طرف، اور دوسری طرف اکیلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ ساری مخلوق، ساری کائنات مل کر بھی مصطفیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر سکتی نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے کہ ایسا انسان، ایسا پیغمبر، ایسا رہبر، ایسا رہنما آج تک دنیا کائنات میں نہ آیا اور نہ ہی قیامت تک آئے گا۔ نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا، بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آئے گا۔ بہت آئے ہدایت کے لیے دنیا میں پیغمبر، مگر ان سا پیغمبر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور یوں تو بڑا چرچا ہے، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، مگر ان سا ہنسی پہ کر، مگر ان سا ہنسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ کن جیسا؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی حسن لے کر آیا اور نہ ہی کوئی سیرت۔ آپ کا حسن بھی بے مثال، آپ کی صورت بے مثال، آپ کی سیرت بھی بے مثال، جن کے بارے میں آپ کے ایک صحابی حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ کیا؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ سنیے۔ مزمل مدثر پھلاں دا سہرا، وا سبحان اللہ میرے نبی دا چہرہ، قد کاٹھ بنتر بناوٹ ختم ہو گئی سوہنے دے اتے سجاوٹ، کسے ماں نے ایسا
سوہنا نے جنیا جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے اللہ نے قلم توڑ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں عائشہ صدیقہ انج آندیاں نے موازنہ کر کے فرماندیاں نے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ماں عائشہ صدیقہ انج آندیاں نے موازنہ کر کے تے فرماندیاں نے، نظر جد حضرت یوسف پے سن مصر دیاں عورتاں نے ہاتھ کٹ لے سن، جے میرا نبی ویندیاں تے زناں دے سینے پھٹ جاندے جگر کٹ جاندے، ایسا خوبرو کوئی من مونا فلک دیاں اکھاں نے تکیا نہیں سوہنا، ایسا خوبرو کوئی من مونا فلک دیاں اکھاں نے تکیا نہیں سوہنا، ہر انگ خوش رنگ ہر جوڑ پدرا، نہ قد بہتا سی لمبا تے نہ بہتا سی مدرا، جویں ماہ کامل پیالہ ٹمارے، جویں ماہ کامل پیالہ ٹمارے، صحابہ دیاں اکھاں نے لٹ لے نظارے۔ اللہ اکبر، وہ کتنے خوش نصیب مہاجرین و انصار جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلم رآنی اور رآ من رآنی، اور ایسا چہرہ پوری کائنات میں اللہ نے کسی اور کا بنایا ہی نہیں کہ جس کی طرف دیکھنے سے اللہ دیکھنے والے کو جنتی بنا دے، جو ایمان کی حالت میں دیکھے اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے۔ یہیں پہ بس نہیں، فرمایا جس نے میرے دیکھنے والے کی طرف دیکھ لیا حالت ایمان میں، اللہ اس پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ یہ واحد چہرہ ہے پوری دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اس لیے ام المؤمنین کہتی ہیں ایسا خوبرو کوئی من موہنا فلک دیاں اکھاں نے تکیا نہیں سوہنا۔ اللہ اکبر۔ اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ایک دفعہ میں رات کی تاریکی میں نکلا، مسجد نبوی کے صحن میں آیا اور رات چاندنی 14ویں رات کا چاند آسمان پہ چمک رہا ہے، اور میں نے زمین کی طرف دیکھا، وہ ماہ تمام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ فرش خاک پہ لیٹے ہیں، آرام فرما ہیں۔ میں نے اپنے دل میں خیال کیا ذرا دیکھوں تو صحیح، اندازہ تو لگاؤں کہ وہ آسمان کا چاند خوبصورت ہے یا زمین کا چاند۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام نے اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کسی نے آپ کو تلوار کہا، کسی نے سورج کہا، کسی نے چاند کہا، کسی نے پھول کہا، اور سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ذرا میں دیکھوں اندازہ لگاؤں، فرمایا میں کبھی آسمان کے چاند کی طرف دیکھتا ہوں، کبھی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا ہوں، بار بار دیکھتا ہوں، بالآخر میں اس نتیجہ پہ پہنچا فَإِذَا هُوَ عِنْدِي أَحْسَنُ مِنَ الْقَمَرِ۔ روایت کرندہ ہے جابر سہارا، میں ایک رات دیکھیا محمد پیارا، چنو رات 14
تے کوئی ستارہ میں دوہانوں دیکھا دوبارہ دوبارہ، چنوں رات 14 تے کوئی ستارہ میں دوہانوں ویکھا دوبارہ دوبارہ، اللہ دی قسم چند مدھم دس آیا، محمد دا چہرہ سوہنا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حضرت عائشہ ہی بیان کرتی ہیں، جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا تھا نبی علیہ السلام سے، کیا قلبت مشارق الارض و مغاربہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے اللہ نے مجھے پیدا کیا میں مشرق بھی گیا، مغرب بھی گیا، شمال کی طرف بھی گیا، جنوب کی طرف بھی گیا، میں نے زمین والوں کو بھی دیکھا، آسمان والوں کو بھی دیکھا۔ اللہ ذوالجلال کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اللہ نے نہ کوئی معزز عزت والا پیدا کیا اور نہ ہی خوبصورت۔ آپ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ عزت والے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہی کے الفاظ کا کسی نے اس طرح ترجمہ کیا کہ ہوئی ظلم دے جدوں اخیر میاں، توجہ کیجیے ذرا، ہوئی ظلم دے جدوں اخیر میاں، اللہ بھیجیا بدر منیر میاں، آیا صادق پیر امین سوہنا، سارے جگ تو ود کے حسین سوہنا، او دے حسن دا ذکر سناواں میں، او دا خادم لکھیا جاواں میں، بڑا چرچا ہے یوسف کریم دا، اس حسن دے پیکر عظیم دا، پر جتھے حسن محمد آ گیا، جتھے حسن محمد دی بات ہے، جتھے حسن مصطفیٰ دی بات ہے، اتھے حسن یوسف بھی مات ہے۔ چہرہ حسن تھی لاٹا مار دا، چن ویخ کے بازی ہار دا، ایتھے چن نو پچھدا کون ہے، سورج دے وے نیویں دھون ہے، جبرائیل ٹریا تلاش نو، ویکھے زمین تے نالے افلاک نو، اوے پھر پھرا کے آ گیا، آ کے رب نو عرض سنا گیا، چپا چپا میں پھریا زمین دا، کوئی ثانی نہیں در یتیم دا، پورے جگ وچوں بے مثال ہے، بی بی آمنہ دا جیڑا لال ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ احکم الحاکمین نے اپنی مخلوق کو پیدا کیا، اللہ کے بے شمار مخلوق، اللہ نے مجھے سب سے بہترین مخلوق میں سے پیدا کیا۔ سب سے بہترین مخلوق کون؟ بشر، انسان، اولاد آدم۔ فرمایا اللہ نے مجھے بہترین مخلوق میں سے پیدا کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے علاقے بنائے، اللہ نے مجھے بہترین علاقے میں پیدا کیا، یعنی ایک عجم ہے ایک عرب ہے، اللہ نے مجھے عجم میں نہیں بلکہ عرب میں پیدا کیا۔ پھر اللہ نے قبیلے بنائے، اللہ نے مجھے بہترین قبیلے میں پیدا کیا، یعنی قریش خاندان میں۔ فرمایا اللہ کی مخلوق میں، انسانوں میں سے عزت والے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے مجھے اولاد ابراہیم میں سے پیدا کیا۔ اولاد ابراہیم میں سے اسماعیل کی فضیلت ہے، اللہ نے مجھے اولاد اسماعیل میں سے پیدا کیا۔ پھر اللہ نے مجھے بنو کنعانہ میں سے پیدا کیا، بنو کنعانہ میں سے اللہ نے قریش کا انتخاب کیا، قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ نے مجھ محمد کا انتخاب کر لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اللہ کی ساری مخلوق میں سے افضل اور اعلیٰ ترین ہوں۔ یہ بڑا طویل عنوان ہے، انشاءاللہ پھر یہی عنوان چلے گا،
اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی اور صحیح معنوں میں مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔